کوئی انسان اگر کسی ساحر کے پاس جا کے سپوز میرے خلاف ہی سحر کرتے ہیں شیخ، اگر کوئی جیسے کچھ چیزوں میں گیٹے باندھ کے اگر میرے ہی گھر پہ رکھ دیتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے، میرے مرنے تک بھی مجھے معلوم نہیں پڑا، تو اس کا اثر کیسے ختم کرے؟ اگر کوئی شخص سحر کرتا یا کرواتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اسلام کے بالکل منافی عمل ہے۔ نہ جادو کرنا چاہیے، نہ جادو کروانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کو دکھ اور مصیبت میں ڈالنے کے لیے، تو یہ حرام کام کرتا ہے۔ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر، کسی کے گھر پر، کسی کے اوپر جادو کروا دیا گیا ہے اور اس شخص کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ علم غیب تو اس کے پاس ہے نہیں، لیکن اس جی کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار، جو صباح اور مساء کے اذکار ہیں، وہ ان کو پڑھے اور آیت الکرسی کا ورد کرے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں، اور اسی طرح سے کیا نام ہے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، وغیرہ وغیرہ قرآنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اثر کو زائل کر دے گا۔ سحر، جادوگر کے توڑ کے لیے ہمیں دوسرے جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور دوسرے جادوگر کو تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس جادو کا توڑ جادو ہی سے ہو سکتا ہے اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور جادو ایک کھجور کے اس میں کیا گیا تھا، کوپل میں، ایک کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ وہ نبی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس دو فرشتوں کو بھیجا، اور دونوں فرشتے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے مکالمہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ایک نے پوچھا اس آدمی کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کہا ان کو سحر ہوا ہے۔ کہا کس چیز میں، تو کہا کہ کنگھے میں اور ان کے بالوں میں۔ کہا کہاں ہے، تو کہا کہ کنویں میں ہے۔ کہا کس نے کیا، کہا فلاں نے کیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور اس کنویں کے پاس گئے، اور کنویں میں سے وہ جادو والا سامان سے نکلوایا اور اس کو جلوا کر کے دفن کروا دیا، اور جو کیا تھا جادو وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا، تاکہ قوم میں فتنہ فساد نہ ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے علاج یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اذکار پڑھیں صبح و شام کے، اور آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیں، معوذتین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ شیخ، اس کا مطلب اگر کوئی چیز ہمارے گھر پہ ہی چھپا کر رکھے تو اس ایسے ہی مطلب اس کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت نہیں سارے لوگ... جی جی شیخ۔ نہیں، دیکھیے میں نے حدیث بتائی کہ اگر آپ کو وہ سامان مل جاتا ہے تو اس جی سامان کو جلوایا جائے گا، اس کو نکلوایا جائے، سوئی ہوتی ہے، کپڑے گندے جی جی ہوتے ہیں، اس میں جادو کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ جس پر جادو کیا جائے اس کے جسم کا کوئی چیز یا جسم سے ملی ہوئی کوئی چیز، بنیائن ہے یا اندر کے کپڑے ہیں یا بال ہے یا دانت ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کے جو اندرونی کپڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہیں، جو پہن رہا وہ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہونی چاہیے، تب اس میں جادو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کو کسی نے لے لیا تھا، یعنی پھینک دیا گا یہ سمجھ کر کے، تو اسی کو اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اگر کوئی چیز اس طرح کی ملتی ہے آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کے گھر کے گارڈن میں یا اوپر نیچے کہیں، تو اس کو آپ جلوائیے، اس کو توڑوائیے، اس کو الگ الگ کر کے اس کو آپ کیا کیجئے، پہلے اس کو الگ الگ کیجئے، الگ الگ کرنے کے بعد اس کو پھر جلا دیجئے، کیونکہ جادو میں گرہیں لگا دی جاتی ہیں، جادو کرتا ہے اور اس میں پھونک پھونک کر کے گرہ لگاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے من شر النفاثات فی العقد، کہ پھونک پھونک کر کے گرہوں میں جادو کیا جاتا ہے، یہ لوگ جادو کرتے ہیں، تو اس کو کھولا جائے گا اور اس کو بعد میں جلا دیا جائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ تو ایسا کیجئے اور دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شیخ، اگر نہ ملے تو صرف دعائیں کر سکتے ہیں نا شیخ؟ جی